السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی مقام امین، فی جنات وعیون، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، كذلك وزوجناهم بحور عین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان، آیات مقدسہ نمبر 51 تا 59 ہیں، اور سورۃ الدخان کی یہ آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے شیطانی جماعتیں جو کفار، مشرکین اور منافقین پر مشتمل ہیں ان کا تذکرہ فرما کر یہ ہمیں سمجھا دیا، ہماری تربیت فرما دی، اور قیامت تک کے لیے یہ تربیت ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ دنیا میں انہوں نے قومی انقلابات کے مقابلے میں آڑے آئے، مخالفت کی، تبدیلی کی مخالفت کی، اللہ کے سسٹم کی مخالفت کی، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے، ان کی بات نہیں مانی، توجہ نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جہنم میں چلے گئے۔ دنیا میں بھی تباہ ہوئے، جہنم ملی، عذاب آیا یعنی شکست کی شکل میں، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فرمایا۔ اور آخرت میں بھی ان کی جو مہمان نوازی ہوگی، جس طرح استقبال ہوگا جہنم کے اندر، جو ان کو کھانا دیا جائے گا، پینے کے لیے پانی دیا جائے گا، اور رہنے کے لیے جگہ دی جائے گی، کتنی سخت ہوگی، بدبودار ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہاں نقشہ کھینچا ہے۔ اصل میں یہ لوگ شک کرتے رہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت یہ ہے کہ آپ کے اسوہ کو اختیار کیا جائے، جیسے صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ یہ جو ہم دعوے کرتے رہتے ہیں عشق رسول کے، اور ہر کام میں مرضی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی پہ شک کرتے ہیں، یہ سچے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کام تو جھوٹے لوگوں کا ہے۔ یہ شک کرنا اور عمل نہ کرنا منافقین کا کام ہے۔ انکار کرنا کافروں اور مشرکوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کے درس میں اللہ نے سچی جماعت، حزب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ، جنہوں نے دنیا کے اندر جد و جہد کی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کیا، اللہ ان کی مہمان نوازی کیسے کریں گے؟ ان کا استقبال کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس جماعت کو عزت دیں گے۔ دنیا میں عزت کیا ہے ان کی؟ دنیا میں عزت یہ ہے، یہ امن قائم کریں گے۔ دنیا میں عزت یہ ہے، یہ خوشحالی کا نظام قائم کریں گے۔ دنیا میں عزت یہ ہے کہ سچے قائد بنیں گے، لیڈر بنیں گے، دنیا کو ترقی دیں گے، انسانیت کو ترقی دیں گے، انسانی حقوق پورے کریں گے۔ یہ دنیا کی ان کی عزت ہے۔ اللہ کے ساتھ جوڑیں گے انسانیت کو،
اور دین کو غالب کریں گے، دین کا سیاسی اور معاشی نظام غالب کریں گے، اس کے نتیجے میں آخرت میں جو عزت ملے گی، ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ کی جماعتیں ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ گھروں میں ہوں گے۔ کون سے؟ جو چین اور امن کے گھر، یعنی دنیا کے اندر عدل کا نظام قائم کر دیا تو امن و امان قائم کر دیا۔ اب یہ اخروی جنت میں جب جائیں گے تو وہاں بھی امن و امان ہی ہوگا۔ اس کی ایک شکل چھوٹی سی دنیا کے اندر ہے اور بڑی شکل جنت کے اندر ملے گی۔ بڑی جنت وہیں ملے گی، فی جنات و عیون، جنت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق، اور وہاں پر جو لباس پہنیں گے وہ ریشمی لباس ہوگا، باریک بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا۔ سندس و استبرق، ریشم پتلا، و استبرق اور موٹا۔ اور جنت میں بیٹھیں گے کیسے؟ متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھنے کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اتنے خوبصورت لباس ریشم کے، اور وہ ریشم دنیا میں منع تھی لیکن وہاں پر اللہ اجازت دیں گے۔ یہ کتنی اعزاز اور عزت کی بات ہے۔ اور جب بیٹھیں گے تو آمنے سامنے بیٹھیں گے، جیسے بے تکلف دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم مجلس ہیں۔ دیکھیے جب انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو پیچھے تو نہیں بیٹھ سکتا، وہ تو کلاس کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن جہاں گپ شپ کا ماحول ہو، جہاں انسان دوسروں سے بے تکلفی سے بات کرے اور اچھی مجلس اور ماحول کو جمانا چاہے تو وہاں تو آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، متقابلین۔ کذالک، اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، اور جنت کے اندر اللہ رب العزت ان کو یہ اعزاز دیں گے، وزوجناہم، اور ہم ان کی شادی کریں گے، ان کو جوڑے بنائیں گے، بحور، حوروں کے ساتھ، عین جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ یہ اللہ رب العزت جوڑے بنا دے گا ان جنتیوں کے ساتھ۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یدعون، یہ منگوائیں گے، فیہا، اس میں، بکل فاکہہ، ہر قسم کا میوہ، پھل، اور آمنین، امن کے ساتھ کھائیں گے، دل جمی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ جنت کا جو نقشہ اللہ یہاں کھینچ رہے ہیں، مختلف جگہوں پر اللہ نے کھینچا، اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں نزولاً، یہ ان کی مہمان نوازی ہے۔ یہ تو صرف استقبال ہے ان کا کہ جنت کے اندر کا جو ماحول ہے، اور یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائیں گی کہ ایک وقت میں وہ یہ کہیں گے کہ اب ہمیں سب کچھ مل گیا، اے اللہ تو نے سب کچھ دے دیا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر بھی یہ سچی جماعت جب ایسا نظام قائم کرتی ہے جو اللہ کے عدل کا ہے، انسانیت کا ہے، تو دنیا میں بھی امن، سکون ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہ نہیں چکھیں گے اس میں موت، الا الموتۃ الاولی، مگر جو پہلے موت آ چکی ہے، جو پہلے موت آ گئی، اور پھر اس کے بعد میدان حشر، قیامت برپا ہوا، اور اللہ نے اب ان کو جنت میں وہ لے آئے، ان کا استقبال کیا، اب ان کو موت نہیں آئے گی، بس موت آگے جو آنی تھی۔ اب یہ خلود فی الجنہ ہے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ رب العزت کا جو فضل ہے وہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، عزت ہی عزت ہے۔
تکریم ہی تکریم ہے، استقبال ہی استقبال ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے عزیزو۔ جنت میں ساری نعمتیں مل جانے کے بعد اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، تجلی اعظم اللہ رب العزت جنتیوں پہ ڈالیں گے۔ جب یہ جنتی اس اعلیٰ دماغ دل کے ساتھ موجود ہوں گے تو اللہ پھر اپنی زیارت بھی کروائیں گے، اور یہ ہے فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ کیوں نہ ملے یہ کامیابی جنت کے اندر، اللہ کیوں نہ ان کا استقبال کریں؟ یہ وہی سچی جماعتیں ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء حق ہیں، اور اسی طرح سچے لوگ ہیں، سچی جماعتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ میرے عزیزو، جب سورت کا آغاز ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین، قسم کھائی تھی اس کتاب کی جو واضح ہے، دو ٹوک ہے، کوئی شک نہیں اس میں، سچی رہنمائی ہے۔ آخری آیات میں اللہ پھر فرماتے ہیں یقیناً فإنما، بس یقیناً، یسرناہ، ہم نے اس کو آسان کر دیا، بلسانک، آپ کی زبان پر، قرآناً عربیہ، قرآن عربی میں نازل ہوا، اس قومی زبان میں نازل ہوا، آسان اور پھر بہترین رہنمائی۔ یہ اللہ نے کیوں کیا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس کو یاد رکھ لیں، اس کے مطابق اپنا قومی نظام بنائیں، بین الاقوامی نظام بنائیں، اپنا خاندانی نظام بنائیں، انفرادی اور اجتماعی سسٹم اس کے مطابق قائم کریں۔ میرے عزیزو، یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا ہدف ارشاد فرما دیا۔ قرآن کا ہدف عقل اور سمجھ حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی پوری زندگی تشکیل دینا ہے، ایک فرد سے لے کے اجتماع، گھر سے لے کے پوری قوم، اور پھر بین الاقوامی سسٹم۔ یہ ہے قرآن پاک کے نزول کا مقصد۔ یہ سمجھیے میرے عزیزو، آج ہمارا مقصد قرآن مجید کے ساتھ وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا پڑھ لیں گے، 1 رکوع 2 رکوع، یا زیادہ سے زیادہ جیسے ماشاءاللہ ہم ترجمہ سن رہے ہیں، ہمارے عزیز سن لیں گے، درس ہو جائے گا اور فارغ نہیں۔ یاد رکھیے، یہ تو علم حاصل کر رہے ہیں، ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں، تربیت حاصل کر کے قرآن کے مطابق یہ نظام حیات ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ترتیب دینا ہے، زندگی کا سارا شیڈول، اور پھر سیاسی اور معاشی نظام اس کے مطابق قائم کرنے ہیں، پھر سماج اس کے مطابق قائم ہو۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں فارتقب، آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کریں۔ یعنی جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پروگرام سمجھایا، اعلیٰ فلسفی سمجھائی، لیکن وہ نہیں سمجھے تو انتظار کر لیں، اور انتظار کا نتیجہ پھر دیکھ لیا جو پیچھے ہم نے تفصیلاً عرض بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.